دل تو ہمارا ویسے بھی خون کے آنسو رو رہا ہے اور کافی تکلیف ہمیں پہنچی ہے. نہ یہ مذمت کی بات ہے کہ میں یہاں پہ اس کرسی پہ کھڑے ہو کے میں مذمت کروں گا، نہ ہی میں مذمت کے لیے ادھر آیا ہوں کہ خالی مذمتیں تو پوری دنیا کر رہی ہے، کسی نے کوئی سٹیپ نہیں لیا. اور آج سب سے زیادہ دکھ اس بات پہ ہوا جناب چیئرمین صاحب کہ اس ہاؤس میں پرائرٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ باجوڑ کے واقعہ کو ہم سب سے پہلے لیتے، نہ کہ اس پی آئی اے کو کہ بل کو ہم سب سے پہلے وقت دیتے جس نے آج تک کوئی منافع نہیں دیا اور ہر سال 200 ارب روپے کا نقصان میں ہو جا رہے ہیں. اس بل سے وہ کیا اتنا بڑا وہ ہو جائے گا. وہ ایچ ایس سی جو میرے فاٹا اور بلوچستان کے بچوں کا میرٹ لسٹ نہیں بنا سکتی، اس کا بل باجوڑ کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سے زیادہ وہ اہم تھا. وہ بل اردو یونیورسٹی کا جس کا خود ہی منسٹر صاحب کہہ رہے کہ اس پہ تو مافیاز کا قبضہ ہے، آیا وہ باجوڑ کے لوگوں کے خون سے وہ زیادہ ضرورت ہے یہ بل؟ جناب چیئرمین صاحب، یہ ساری بڑے افسوس کی باتیں ہیں. پچھلے کئی دہائیوں سے ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، مگر ایک اس طرح جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پہ اگر نہ میں نے کبھی پہلے لسانیت کی بات کی ہے، نہ علاقیت کی بات کی ہے، نہ میں اس پہ کبھی میں نے وہ کیا کہ میں علاقے سے ہوں، مگر آج باجوڑ کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے باجوڑ کے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں. اس کے بعد وہ کسی پارٹی کے اگر ہے تو ہم ان سب کا وہ کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے میرے باجوڑی ہے اور اس پاکستان کا حصہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے. اور ہماری قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی، ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، ہمارے کتنے سکول اور مساجد اور ہمارے کتنے جو کچھ ڈیولپ ہوا تھا وہ سارا وہ ختم ہو چکا ہے. پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد ہمارے یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، نہایت معذرت کے ساتھ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ہمارے قبائلی عوام کا پیٹ صرف اس بات پہ بھرتی تھی کہ آپ قبائلی اور آپ بہادر اور غیور قبائلی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دیا گیا اور نہ ہی ہمیں اور آگے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. 2018 میں جو ہمارا اگر انضمام ہوا ہے اس صوبے کے ساتھ، ہم اس پہ خوش تھے کیونکہ اس میں ہمیں بہت سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ 100 ارب لگائیں گے. کیا ہمیں یہ پی آئی اے سے بھی کمتر سمجھتے ہیں کیا؟ پی آئی اے کو سالانہ 200 ارب دے سکتے تو ہمیں نہیں دے سکتے تھے؟ آج سیکیورٹی کے حالات وہاں پہ بہتر ہوتے، وہاں پہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے، وہاں پہ اسکول بنتے، وہاں پہ یونیورسٹیاں بنتی، آج دہشت گردی نہ ہوتی اور یہ لوگ ہمارے ناراض ہو کے پہاڑوں پہ نہ بیٹھے ہوتے، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوتے. مگر آیا پچھلے جو 2018 کے بعد کتنے پیسے وہاں پہ خرچ ہوئے، وہاں پہ سیکیورٹی پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے. یہ بھیک مانگنے ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے بھیک مانگنے کی. جناب چیئرمین صاحب، میں پشتو کا وہ کہہ رہا ہوں، وہ مثال دے رہا ہوں، وہ خیرات دے وہ فریدا ودا سپیدرانا ہوتاڑا. ہم کہہ رہے کہ ہمیں خیرات نہ دے مگر ہماری جان تو بخشے. ہم نے کیا گناہ کیا ہوا ہے؟ ہمیں جان بوجھ کے ہمیں تعلیم نہیں دی گئی، ہمیں جان بوجھ کے ہمیں بے روزگار رکھا گیا ہے تاکہ ہم دہشت گردوں کے لیے آسان ٹارگٹ ہو اور وہ ہمیں اپنی طرف راغب کر سکے. جناب چیئرمین صاحب، یہ ساری بڑی دکھ کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں جناب چیئرمین صاحب، یہ سیکیورٹی لیبس ہے یا جو بھی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں تھی کہ یہ دھماکہ ہوا ہے اور بھئی سیکیورٹی کے اداروں کو ہم کہے کہ جی یہ تو باڑ لگا ہوا تھا. یہ تو عرصوں سے آ رہا ہے، یہ تو 79 سے آ رہا ہے، جب سے آپ ہمیں جہاد سکھا رہے تھے. اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم یہ قبائلی اضلاع کو پنجاب کے ساتھ ضم کر لیتے؟ سر کچھ نہ کچھ تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر لیتا اگر پنجاب کے ساتھ ہم ضم ہو جاتے، کیونکہ یہاں پہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. سیکیورٹی اداروں کا میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کام ہے، مگر پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے. سیکیورٹی اداروں کے لیے اگر ہم اس طرح کے بل لا سکتے ہیں اور اگر ہم وہاں پہ تحفظ نہیں دے سکتے، وہاں پہ آپ نے فنڈ ریلوے اور پتہ نہیں کس چیز کے لیے کتنے اربوں روپے رکھے اور ہمارے بچوں کے لیے کوئی سکول نہیں بن سکا. پچھلے 10 سال میں قبائلی علاقے میں کوئی ایک پرائمری سکول دکھائے کہ کسی نے بنایا ہو. یہ تمام پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی نے وہاں پہ ایجوکیشن دیا ہو تو آج یہ دھماکے نہ ہوتے. 10 سال میں کوئی بتائے کہ ایک پرائمری سکول کسی گورنمنٹ نے ایکٹیویٹ کیے تو جناب چیئرمین صاحب جو سزا چور کی وہ میری.
جناب چیئرمین صاحب، ہم یہاں پہ میں اور کچھ نہیں مانگ رہا. میں چاہتا ہوں کہ جو آپریشن کے نام پہ ہم سے اسلحہ اکٹھا کیا گیا ہے اور وہ اسلحہ ہمیں واپس دیا جائے تاکہ ہم اپنی حفاظت خود کر سکیں. ہم اتنے عرصے کرتے رہے، ابھی پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم مریں گے، اس ملک کے لیے کٹیں گے. ہم نے صرف یہ غیور اور بہادر قبائلی عوام کے کہنے ہمیں یہ خطاب دیا گیا تھا. ہم 70 سال ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے اور بغیر تنخواہ کے ہم نے اس بارڈر کو ہم نے سیکیور کیا تھا. کوئی دہشت گردی کا واقعہ آپ بتائیں کہ کبھی ہوا تھا؟ اس وقت تو کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا تھا. جب سے ہمیں ڈیویپنائز کیا گیا اور ہمیں دہشت گردوں کے ان کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا گیا، ان کے پاس اسلحہ اور ہم بے یار و مددگار، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں. جناب چیئرمین صاحب، کافی سارے لوگوں نے بولنا ہوگا. میں آخر میں تھوڑا سا اس بات پہ آؤں گا کہ ہمارے جو افغانستان کے ساتھ ریلیشنز ہے اس کا یہاں پہ گورنمنٹ یہ آ کے بتائے کہ دوحہ معاہدے میں کیا ہوا تھا. دوحہ معاہدے میں یہ ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، افغانستان کی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ معاہدہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، مگر اس میں یہ لکھا ہے کہ کسی کے خلاف یوز نہیں ہوگا. یہ سارے دہشت گرد وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں. اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں، اگر حکومت اس پہ کوئی سٹانس نہیں لیتا اس بم دھماکے پر کہ یا وہاں پہ سرجیکل سٹرائکس کرے، یا افغان حکومت کو اتنی کمزوری ہے ہماری کہ ہم نے افغان سفیر کو اپنے دفتر خارجہ بلایا تک نہیں کہ آپ کی سرزمین سے آئے ہوئے، یہ یہاں پہ تیار نہیں ہوئے. انہوں نے قبول کیا ہوا جس نے دھماکہ کیا ہوا، وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ ان کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے. اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کی کوئی کمزوری ہے تو ہماری حکومت ان کو گارنٹی دے کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، کہ ہم آپ کا ساتھ دے، پاکستان اس کا ساتھ دے، ان کو دہشت گردی میں ان کا ساتھ دے اگر ان کا بس نہیں چلتا. میرے خیال میں یہ اور ہماری تذلیل ہے کہ پورے ملک کے برابر ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ اس طرح کی آپ دیکھیں، اگر میری بات میں کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے بتائیے گا کہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ وزیر اعظم نے کیوں اعلان نہیں کیا؟ کوئی ایسی میجر سٹیپ کیوں نہیں لیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ کیا کریں گے؟ یہ بتائے اس ایوان میں آ کے، بتائے انٹیریئر منسٹر آ کے، بتائے ڈیفنس منسٹر بتائے، کوئی تو آ کے بتائے، بلکہ وزیر اعظم ادھر خود آ کے ہمیں تسلی دے کہ کیا کریں گے. باقی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں نہ پیسے چاہیے، نہ فنڈز چاہیے، نہ وہاں پہ اور ترقی چاہیے. اور کیا ہوگا اس کے بعد؟ دنیا کہاں پہ پہنچی ہوئی اور ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہو رہے. اگر جناب چیئرمین صاحب 80 مرغیاں بھی کئی اس طرح کوئی ذبح کرتا نا، کسی باہر آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں، وہاں پہ ایک مرغی آپ وہاں پہ مار دے سڑک کے کنارے یا اس کے گھر لوگوں کے سامنے، واویلا مت جائے گا. اور اب بھی صرف ہم مذمت کرتے جا کے ان کے دلوں میں جا کے ان کو گھس کے مارے. کیا یہ پاکستان جو 8ویں ملک اپنے آپ کہلاتا، ہم اتنے کمزور ہیں؟ اور اگر ہم خود اس میں شریک ہے اس چیز میں تو ان کو بھی نشان دے، ان لوگوں کے بھی کرے اور سرعام پھانسی دے، ان کو چوکوں پہ پھانسی دے. ہماری اور برداشت ختم ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں چیئرمین صاحب، یہ ہمارے چائنیز ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور ہمارا IPU کے جو گیسٹ آئے ہوئے تھے، ہمارے باجوڑ کے لوگ ادھر پارلیمنٹ کے سامنے آ رہے تھے، میں نے ان کو روکا ہوا ہے. ادھر PT میں ہمارے تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، وہ ابھی بھی تیار ہے اگر ادھر آنے کے لیے. وہ کہہ رہے یا وہاں پہ لوگ ہمیں مارے یا یہاں پہ حکومت ہمیں مار دے، یہ زیادہ بہتر ہے، ادھر پارلیمنٹ کے سامنے دفنا بھی دے گی. جناب چیئرمین صاحب، ہم نے صرف لحاظ رکھا ہے احتجاج نہ کرنے کا کہ چائنیز پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر آئے تھے اور IPU کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، اس کا ہم نے لحاظ رکھا ہے. اگر حکومت کچھ نہیں کرتی تو ہمارا احتجاج ہوگا پارلیمنٹ کے سامنے. یہ میں بتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.